بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قاسم، عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن کرکٹ کا جو بھوت ہے ان کے سر پہ آج بھی سوار ہے۔ کوئی بھی چیز آسمان پہ دیکھتے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ تیر ہی کیوں نہ ہو جس سے ان کا ہاتھ بھی اپنا زخمی ہو۔ عمران خان صاحب کی عادت ہے گیند پکڑنے کی، اور یہ بھی تیروں کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اپنی طرف موو کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر دخل اندازی ضروری نہیں ہوتی، مصلحت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے، فوج ان کو بار بار ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ جان بوجھ کے چھڑخانی کرتے ہیں، اور یہ چھڑخانی کرنے کی وجوہات یہ ہے کہ مشیر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے یا دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں، جو ان کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، جو اندر سے دوسری پارٹی سے ہی ملے ہوتے ہیں اور ان کو صرف خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بال بال بچتے ہیں۔ بیوروکریسی ان کو بچاتی بھی رہتی ہے۔ حال ہی میں جو ان کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہوئی، وہ یہ مشکل پیدا ہوئی جس کے لیے انہوں نے 4 دن لگائے ایک سائن کرنے کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ آرمی کے اندر جو تبدیلیاں جو سی ہیں 2-3 سال کے بعد جو آتی ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور کی تھی، کور کمانڈر کراچی کی تھی۔ تو یہ تبدیلی ایسی تھی کہ کور کمانڈر کراچی کو اٹھا کے انہوں نے ڈی جی آئی سے لگانا تھا، یعنی کہ جنرل ندیم احمد انجم کو انہوں نے ڈی جی آئی لگانا تھا، اور آرمی نے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید کو پشاور لگانا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس جو سمری گئی ان کے پاس، تو انہوں نے اس پہ 3 دن تک سائن نہیں کیے۔ جب پرسوں جب کے اندر جو 30 منٹ کی ہونی تھی وہ 19 منٹ میں ختم ہو گئی، اور دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور سخت نوٹ کے اوپر یہ لوگ رخصت ہوئے دوسرے سے۔ ویسے تو ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر جو سا ہے وہ پرائم منسٹر سے کی رضامندی سے ہوتا ہے، اور وہی ان کو اپائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اندر کی بات ہے کہ آرمی کے جو کور کمانڈرز ہیں، کور کمانڈرز جو ان سے ہیں، وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے اندر یہ تقرر ہوا، جس کے اندر بہت پورے پاکستان کے جو کور کمانڈرز اکٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا، پشاور کور کا کون ہوگا، اور کون کراچی کور کو لیڈ کرے گا۔ ایک بات یہ دیکھنے میں آئی ہے جو کہ ہر آدمی کی زبان پہ ہے یہ بات، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مشیران ہیں وہ لوگ ہیں جو عقل سے کافی حد تک پیدل ہیں، اور ایسے مشیر رکھے ہوئے ہیں جن کی کریڈیبلٹی پوری دنیا جانتی ہے۔ اور آرمی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو مشیر ہیں ان کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، اور اس کا کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں آرمی کا بیڑا غرق کبھی نہیں کریں گے، تو وہ عمران خان کے ساتھ اختلاف کر لیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ وہ نواز شریف کے اس کے نقشے قدم میں مت چلیں کہ نواز شریف نے 3 دفعہ خامخواہ عمران خان آرمی سے پنگا لیا، اور پھر اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ان کو، اس واسطے کہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے اپنے قول و فعل کیا ہے، کیا کردار ہے، کس طرح سے انہوں نے کرپشنز کی ہیں، سب چیزیں پتہ ہیں۔ اور آرمی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ عمران خان خود بے شک وہ آنےسٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہوگی، لیکن اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر کرپشن سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، سب اپنا پیسہ بنا رہے ہیں، سب حالات خراب ہیں۔ اور ایک بات اور عمران خان کو سوچنی چاہیے کہ جو لوگ تمہیں لے کے آئے ہیں ان سے اختلاف مت کرو، ان کے ساتھ بھی تعاون کرو، اور اپنی عقل سے کام لے کے چلاؤ۔ پاکستان میں حکومت کرنا یہ بھی ایک سائنس ہے۔ آپ جب جن کے کندھوں میں بیٹھ کے آپ آتے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا پڑتا ہے، ان کے یہ نہیں کہ کندھوں پہ ہی آپ چٹکیاں لینی شروع کر دیں۔ تو یہ چیزیں سب دیکھنی پڑیں گی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے آج رات 8 بجے جن سے ہیں وہ سائن کر دیے، اور اس سے یہ ہوا کہ جو ایک فضا خراب نظر آ رہی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے بہتر ہوئی ہے، لیکن ایک دلوں میں میل جو ان سے ہے آرمی کے بھی اور عمران خان صاحب کے بھی وہ موجود ہے۔ یہ آپ کہنا کہ بالکل صاف ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو اپنے کانوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں پہ دھیان دیں جو پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ آرمی کے اندر کے پنگے میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے۔ یہ جو مریم نواز نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے، یا جو فضل الرحمان سے چلانے جا رہا ہے، یہ شہباز شریف کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، یہ چلانے جا رہی ہیں، یہ
اس جلتی پہ تیلی کا وہ تیل کا کام کریں گے اور اس کو مزید بھڑکائیں گے، اور ان کے رابطے جو ان سے ہیں وہ آرمی سے بھی ہوں گے، سب سے ہوں گے، تاکہ عمران خان کی جتنی جلدی ہو سکے وہ چھٹی ہو سکے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے پاکستان کی، کہ پاکستان میں حکومتیں اسی طریقے سے ہی ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہوں گی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ ایک کنٹرول جو ان سے ہے وہ جس کا ہے پاکستان کا ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے جو ابھی بھی ڈسپلن ہے، باقی اداروں کا ہے بھٹو صاحب، ضیاء اللہ، کوئی یہ نواز شریف، یہ سب لوگ کر چکے ہیں، یہاں اپنے من مانی کے لوگ رہ چکے ہیں، کرپشن بے تحاشا ہے۔ ایک آرمی ہے جس نے پاکستان کو ابھی تک سہارا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آرمی کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے۔ دنیا کے اندر جو اس وقت نظر آ رہا ہے، دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف دیتی ہے پاکستان آرمی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتی ہے۔ ہمارے سیاستدان تو بکنے کے ہمیشہ سے ماہر ہو، عمران ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ ہم نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، اندر سے سب ایک ہی ہوتے ہیں، صرف ان کے نعرے مختلف ہوتے ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔